یسألونک ماذا احل لہم، اے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال ہوا۔ قل احل لکم الطیبات، آپ فرما دیجئے کہ حلال کی گئیں تمہارے لیے پاک چیزیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور جو شکاری جانور تم نے سدا لیے انہیں شکار پر تم دوڑاتے ہو، تعلمونہن مما علمکم اللہ، جو علم تمہیں اللہ نے دیا اس میں سے انہیں سکھاتے ہو۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس میں سے جو وہ مار کر تمہارے لیے رہنے دیں۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لو۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جن کی حرمت قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس سے ثابت نہیں وہ حلال طیب ہیں۔ طیبات وہ چیزیں ہیں جن کو عرب اور وہ لوگ جن کی فطرت درست ہے وہ پسند کرتے ہیں، اور خبیث وہ چیزیں ہیں جن سے اچھی طبیعت والے نفرت کرتے ہیں۔ کسی چیز کی حرمت پر اگر دلیل نہ ہو تو وہ حلال ہے، یعنی حرام کے لیے دلیل ضروری ہے، اور کسی کی حرمت پر دلیل موجود نہ ہو تو یہ دلیل کا موجود نہ ہونا ہی اس کے حلال ہونے کی دلیل ہے۔ یہ آیت عدی بن حاتم اور زید بن محلحل کے حق میں نازل ہوئی، جن کا نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید الخیر رکھا تھا۔ ان دونوں صاحبوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ کتے اور باز کے ذریعے شکار کرتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وما علمتم من الجوارح، جو شکاری جانور تم نے سدا لیے، یعنی جن کو تم نے ٹرین کر لیا، مکلبین، اس حال میں کہ تم انہیں شکار پر بھیجتے ہو، تعلمونہن مما علمکم اللہ، جو علم تمہیں اللہ نے دیا اس میں سے ان جانوروں کو سکھاتے ہو۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس میں سے جو وہ مار کر تمہارے لیے رہنے دیں۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لو۔ اب یہ شکاری جانور چاہے درندے ہوں، مثلا کتے، چیتے، ان کے ذریعے شکار کیا جائے، یا شکاری پرندے ہوں، باز، شاہین وغیرہ، جب انہیں اس طرح سدا لیا جائے، اس طرح ٹرین کر دیا جائے کہ جو شکار کریں اس میں سے نہ کھائیں، اور جب شکاری ان کو چھوڑے تب شکار پر جائیں، اور جب بلائیں واپس آ جائیں۔ لیکن تین چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اتنا ٹرین ہو، جب اسے شکار پر چھوڑے تو وہاں جا کر صرف شکار پر حملہ کرے، اس میں سے کھائے نہیں۔ دوسرا یہ کہ شکاری کی اجازت کے بغیر شکار پر نہ جائے، جب شکاری ان کو چھوڑے تو وہ شکار پر حملہ کریں۔ تیسری چیز کہ اگر راستے میں سے بھی اگر شکاری بلا لے تو جب شکاری واپس بلائے تو اتنے تربیت یافتہ ہوں کہ فوراً واپس آ جائے۔ یہ تینوں چیزیں پائی جائیں تو ایسے شکاری جانوروں کو معلم کہتے ہیں، ان کا شکار حلال ہے۔ اس آیت سے چند مسائل ثابت ہوئے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے کتا یا کوئی شکاری جانور شکار پر چھوڑا تو اس کا شکار چند شرطوں سے حلال ہے۔ نمبر 1، شکاری جانور مسلمان کا ہو اور سکھایا ہوا ہو۔ اگر کافر کا ہوگا تو حلال نہیں ہوگا۔ اگر ہے مسلمان کا لیکن اس کی تربیت نہیں ہوئی اور جو شرائط بیان کی گئیں اس شرائط پہ پورا نہیں اترتا تو حلال نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اس نے شکار کو زخم لگا کر مارا ہو، یعنی وہ اس پر اس طرح حملہ کرے کہ شکار پر زخم لگائے۔ نمبر 3، شکاری جانور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھوڑا گیا ہو۔ نمبر 4،
اگر شکاری کے پاس شکار زندہ پہنچا ہو، شکاری جانور نے حملہ کیا اور جو شخص شکار کرنے والا ہے وہ اس شکار پر، یعنی جو جانور شکار کیا گیا ہے اس تک یہ پہنچ جائے اور وہ ابھی زندہ ہو، تو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا ضروری ہے، اور اگر اس کے پہنچنے سے پہلے مر گیا تو وہ حلال ہے۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو حلال نہ ہوگا۔ مثلا اگر شکاری جانور معلم سکھایا ہوا نہ ہو، یا اس نے زخم نہ لگایا ہو شکار پر، یا شکار پر چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑا ہو، یا شکار زندہ پہنچا ہو اور شکاری نے اس کو ذبح نہ کیا ہو، یا تربیت یافتہ شکاری جانور کے ساتھ غیر معلم، غیر تربیت یافتہ جانور بھی شکار میں شریک ہو گیا ہو، یا ایسا شکاری جانور شریک ہو گیا ہو جس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا گیا ہو، یا وہ شکاری جانور مجوسی کافر کا ہو، ان سب صورتوں میں وہ شکار حرام ہوگا۔ تیر سے شکار کرنے کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیر مارا اور اس سے شکار زخمی ہو کر مر گیا تو حلال ہے، اور اگر صرف زخمی ہوا ہے، ابھی مرا نہیں، اور شکاری نے اسے پا لیا تو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرے۔ اگر اس پر بسم اللہ نہ پڑی، یا تیر لگنے سے زخم نہ لگا، یا زندہ پانے کے بعد اس کو ذبح نہ کیا، ان سب صورتوں میں وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ یہ چند مسائل وہ بیان کیے گئے جو اس آیت کریمہ کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت سے مسئلے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو سمجھ نہ آئے ہوں، لیکن اتنا تو ضرور سمجھ گئے ہوں گے کہ تیر سے شکار کرنے کے اور شکاری جانور چھوڑ کر شکار کرنے کے چند مسائل ہیں۔ کوئی شخص یہ کام کرنا چاہتا ہو، وہ کسی سنی صحیح العقیدہ مفتی سے رجوع کر کے سارے مسائل سمجھ لے۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے اکثر ائمہ اور بزرگان دین کے نزدیک گولی سے اگر شکار کیا جائے گا تو اس سے شکار درست نہیں ہے، وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ گولی سے یا پتھر سے یا ایسی چیز سے جس میں دھار نہ ہو، اور اگر صرف زخمی ہوا ہے، ابھی مرا نہیں، اور شکاری نے اسے پا لیا تو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرے۔ آگے شاہ فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ کو حساب کرتے دیر نہیں لگتی، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔